السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید قربان کے موقع پر مکی ٹی وی وقف قربانی جو کشمیر میں ہوگی کا انتظام کر رہا ہے۔ مکی ٹی وی اپنے ناظرین سے بس اتنی درخواست کرتا ہے کہ اپنے کشمیری بھائیوں تک گوشت پہنچانے میں ہمارے دست و بازو بنیے اور کم از کم ایک حصہ ضرور شامل کیجیے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کالج عثمان کی، جس میں حالات و واقعات اور موسم سب کچھ بدل چکا ہے اور سب سے اہم کہانی کا بہاؤ تبدیل ہو گیا ہے، بلکہ کسی حد تک تیز بھی ہو گیا ہے اور اس رخ کی جانب بڑھ چکا ہے جس کے لیے ناظرین طویل عرصے سے محمد بوزداق کے کان کھاتے چلے آ رہے تھے۔ کہانی میں جہاں تورگد قاضی کو شامل کیا گیا ہے، وہیں کوجا سردار کو اور پھر حسن الپ جیسے تاریخی کردار کو بھی شامل کیا گیا ہے اور خواتین کے کردار کو کسی حد تک محدود کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کہانی مزید خوبصورت ہو گئی ہے، بہترین ہو گئی ہے اور مزیدار ہو گئی ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ کیا ترک ناظرین بھی محمد بوزداق کے اس فیصلے کو قبول کریں گے اور سراہیں گے اور ساتھ دیں گے، یا پھر یہ کہ بے وفائی کریں گے اور ڈرامے کی ریٹنگ کو بڑھانے کے بجائے کم کریں گے اور اس وجہ سے محمد بوزداق کو یہ سوچنا پڑ جائے گا کہ کیا آئندہ سیزن بنایا جائے یا پھر رہنے دیا جائے؟ کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جوں کہانی ٹریک پر آ رہی ہے اور تاریخی واقعات اور فتوحات کی جانب مڑ رہی ہے، تو ریٹنگ بھی نیچے آتی چلی جا رہی ہے اور اس حوالے سے اس ہفتے کی قسط کی جو ریٹنگ ہوگی وہ بہت ہی زیادہ اہم ہوگی۔ خیر، کالج عثمان کے حوالے سے تازہ ترین اطلاعات سامنے آ چکی ہیں اور اس حوالے سے پہلی خبر یہ ہے کہ اب کالج عثمان کی صرف اور صرف 2 قسطیں باقی رہ گئی ہیں اور اس ہفتے اور پھر آنے والی قسط جو ہوگی یعنی اگلے ہفتے وہ اس سیزن کی آخری قسط ہوگی اور پھر اس کے بعد 7ویں سیزن کا ستمبر یا پھر اکتوبر میں آغاز ہوگا۔ دوسری طرف ایک اور خبر یہ ہے کہ بیگم خاتون کا کردار بھی اختتام پذیر ہو چکا ہے اور وہ اب اس ڈرامے میں نظر نہیں آئیں گی اور ان کی کہانی اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ بات تو ہونی چاہیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی، جس کا اختتام ہو گیا ہے، اور بات ہونی چاہیے سلطان محمد فاتح کی، جس میں تاریخی دشمنوں کی آمد ہونے جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ہفتے کی تازہ قسط میں بہت کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جو دھماکہ خیز ہوگا۔ مثلا یہ کہ جاندار علی پاشا کا اختتام ہونے جا رہا ہے، نو طرز کا اختتام ہونے جا رہا ہے، اور اس سب سے بڑھ کر سلطان محمد فاتح کے بچپن کے دوست، جگری یار، اور جس کے ساتھ سلطان محمد فاتح اندرون یعنی محل کے اندر وہ مدرسہ جہاں شہزادوں اور وزیروں اور مشیروں کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور جہاں وزیر اور مشیر خود استاد ہوا کرتے ہیں، وہاں یہ دونوں بچپن میں پڑھتے بھی رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جب یہ کچھ بڑے ہوئے ہیں تو پھر ان کی راہیں الگ الگ ہو گئیں اور اب ان کی راہیں دشمن کے طور پر ایک دوسرے سے ٹکرانے والی ہیں، کاٹنے والی ہیں، اور یہ دشمن ہے ڈریکولا کے نام سے۔ اور اس ہفتے اس کی آمد ہونے جا رہی ہے، جبکہ دوسرا ٹریلر آ چکا ہے جس میں اس دشمن کا تعارف بھی پیش کیا گیا ہے۔ لیکن ہم بات کر لیتے ہیں کالج عثمان کی، اور پھر آنے والے ہفتے میں ہم ان 2 موضوعات پر بھی تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ کالج عثمان میں کہانی، حالات، واقعات اور موسم سب کچھ بدل چکا ہے اور جنگیں، لڑائیاں اور فتوحات دیکھنے کو مل رہی ہیں اور دشمنوں کو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، تو اس ہفتے بھی یہی کچھ ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ ہفتے بھی عثمان غازی نے ایک چھوٹا علاقہ فتح کیا تھا اور اب اس ہفتے وہ ایک عظیم الشان قلعہ فتح کرنے جا رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں یہ بات بتا دی تھی کہ ہمارے پاس کچھ لیک ہونے والی خبریں، تازہ خبریں اور تصویریں آ چکی ہیں جن میں تورود غازی اور باقی کردار جو ہیں وہ اس قلعے کے اندر نظر آ رہے ہیں، اور اب دوسرے ٹریلر میں یہ ساری باتیں درست ثابت ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں۔ دوسری طرف اب جب خواتین بہرحال موجود تو ہیں ہی، تو ان کو بھی اسکرین پر کچھ نہ کچھ وقت تو دینا ہی تھا، لہٰذا ان کو وقت دینے کے لیے صوفیہ کے ذریعے گوئنوک پر حملہ کروایا گیا، یعنی وہی جگہ جسے گزشتہ قسط میں عثمان غازی نے باقی سب کے ساتھ مل کر فتح کیا تھا۔ اور اچھی بات یہ رہی کہ وہاں بالا خاتون وغیرہ موجود تھے، یا پھر یہ کہ اس حملے کے دوران یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حملے کا زبردست قسم کا دفاع کیا جائے گا، اور اس حملے میں دفاعی طور پر جو لوگ صف آ رہا ہوں گے ان میں کوجا سردار کا بیٹا بھی شامل ہوگا، اور یہاں فاطمہ اور کوجا سردار کے اس بیٹے کی راہیں ایک بار پھر آپس میں ٹکرائیں گی، اور اس جنگ میں ہم دیکھیں گے یعنی ممکن ہے کہ فاطمہ اس کی جان بچاتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ گزشتہ قسط میں اس نے فاطمہ کی جان بچائی تھی، تو تب فاطمہ نے یہ کہا تھا کہ یہ حساب کتاب برابر کر لیا جائے گا، تو اب ممکن ہے کہ یہ حساب کتاب یہاں پر برابر کر لیا جائے۔
دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عثمان غازی نے اس ٹریلر میں کمارے سپاہیوں اور بہنوں وغیرہ کی شادی کی بات کی ہے تو یہاں ان دونوں کو دکھایا گیا ہے، تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والی قسط میں ان دونوں کی شادی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ کہ آنے والے سیزن میں یہ خبر دے دی جائے گی کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی اور اب یہ وہاں سے کہیں دور کسی مہم وغیرہ پر یا کسی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے جا چکے ہیں۔ دوسری طرف صوفیہ اور بالا خاتون آمنے سامنے نظر آ رہی ہیں اور گوینوک میں ہونے والی اس حملے میں صوفیہ کو زبردست قسم کی شکست اور ہزیمت اٹھانی پڑے گی، اور عین ممکن ہے کہ یہ صوفیہ یہاں پکڑی جائے اور پھر یہاں آج یعنی اس آنے والی قسط میں اس کا اختتام بھی ہو جائے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھا ہوگا کیونکہ اب اس کہانی کو بھی ایک طرف لگ ہی جانا چاہیے۔ دوسری طرف مودورنی قلعہ عثمان غازی کے نشانے پر ہے اور یہاں وہ اپنی بہت بڑی اور زبردست قسم کی فوج کے ساتھ صف آ رہا ہیں اور قلعے کا محاصرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ناظرین جو ایک طویل عرصے سے اس کوشش میں تھے اور اس بات کے لیے تڑپ رہے تھے کہ عثمان غازی کا عظیم الشان لشکر اور فوج نظر آنی چاہیے ہے، جو کہ نظر نہیں آ رہی، اور عثمان غازی چند سپاہیوں کے ساتھ ہر جگہ فتوحات کرتے پھر رہے ہیں، تو اب اس قسط میں محمد بوزداغ نے ناظرین کی یہ شکایت بھی دور کر دی ہے اور انہوں نے یہ عظیم الشان لشکر بھی شامل کر دیا ہے، اور اس لشکر کے ذریعے وہ قلعے پر دھاوا بولا جا رہا ہے، اور قلعے کے جو مزید مناظر ہیں ان میں یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ عثمان غازی کا لشکر جو ہے وہ حملے میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور قلعے کی فصیلوں پر اور قلعے کے اندر پھر حملہ کرتے ہوئے بھی یہ لوگ نظر آ رہے ہیں، لڑتے بھیڑتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ باہر سے منجنیکوں کے ذریعے حملے ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ان سب چیزوں سے یا ان سب واقعات سے جو باتیں ظاہر ہوتی ہیں یا جو محسوس ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ آنے والے قسط میں مودورنی قلعہ جو ہے وہ فتح ہو جائے گا، لیکن زیادہ اہم اور سنگین معاملہ اس فتح کے بعد کا ہے، جس کے مطابق گلاڈیوس بھاگتے ہوئے اپنے سپاہیوں سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم لوگوں نے پانی میں زہر ملا دیا تھا، اور وہ لوگ آگے سے جواب دے رہے ہیں کہ جی ہاں ملا دیا تھا، اور بعد کے جو واقعات ہیں یا بعد کے جو مناظر ہیں ان میں عثمان غازی کھانا کھاتے ہوئے اور کچھ پیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اور عثمان غازی کے ساتھ جو دوسری تصویر دکھائی گئی ہے وہ ہے اولگن خاتون کی۔ اس چیز سے یا اس معاملے سے یا اس منظر سے دو چیزیں واضح ہو رہی ہیں یا دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز تو یہی ہے کہ زہر ملا تو دیا گیا ہو لیکن اس سے پہلے ہی سب کو اندازہ ہو گیا ہو اور پانی تبدیل کر دیا گیا ہو، یا جو پانی اس وقت پیا جا رہا ہے وہ باہر سے لایا گیا پانی ہو، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ پانی زہریلا ہے تو پھر اس صورت میں باقی لوگ تو شاید بچ جائیں گے لیکن اولگن خاتون جو ہیں وہ اس بار نہیں بچیں گی اور ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹریلر کے شروع میں تربت غازی عثمان غازی کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اوغوز کی طرح تمہارا ہدف بھی بہت اونچا اور بہت بلند ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ عثمان تم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس ساری بات چیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دراصل عثمان غازی کا ہدف بورسا ہے اور اسی والے سے بات چیت چل رہی ہے، اور عثمان غازی تربت غازی کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کر رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ یہ جو ہم نے گزشتہ قسط میں فتح حاصل کی ہے اور اب اس قسط میں جو فتح حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل بورسا کی فتح کا راستہ ہے، اور اس کے ذریعے ہم بورسا کے جو راستے ہیں انہیں اپنی مٹھی میں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جب سب کچھ ہمارے قبضے میں آ جائے گا تو تب ہم بورسا کا محاصرہ شروع کریں گے۔ سمندر کے کنارے بھی لڑائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہاں گلاڈیوس حملہ آور ہو رہا ہے، لیکن امید یہی ہے کہ یہاں پر بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور اس کی بھی کچھ تصویریں لیک ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہیں، تو وہ تصویریں بھی ہم آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں پیش کر دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔